اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک لیگل نالج کی ویڈیو سے ہٹ کر ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت پوری وکلا برادری دکھ پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری پنجاب کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام اور پورے پاکستان کی وکلا برادری اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذیشان شبیر ڈھڈی جو کہ میری بہاڑی بار کا ممبر تھا، ایک اچھا شہری تھا، ایک اچھا وکیل تھا، پریکٹسنگ لائر تھا، روزانہ کی بنیاد پر کچہری میں آتا تھا اور اپنی پریکٹس کرتا تھا، ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق تھا اور اس کی 5 مربع زمین بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وکالت بھی کرتا تھا۔ لیکن گاؤں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنی دشمنیوں کی وجہ سے لوگوں پر پرچے کروا دیتے ہیں۔ جن کی دشمنیاں ہوتی ہیں وہ پولیس کے ساتھ ساز باز ہو کے ان کے خلاف مقدمات درج کرواتے ہیں۔ اسی طرح اس پر بھی 1-2 مقدمات تھے، لیکن جو پولیس نے 14 مقدمات کی فہرست اپنے پیجز پر اپلوڈ کی وہ انتہائی جھوٹی، مکروہ، بے بنیاد الزامات پر مبنی تھی۔ ذیشان شبیر ڈھڈی کے لیے اس وقت میں آج دیکھ رہا تھا کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکلا سراپا احتجاج ہیں۔ کیا پنجاب، کیا سندھ، کیا بلوچستان، کیا خیبر پختونخوا، گلگت، تمام وکلا اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او پورے پنجاب اور پورے پاکستان کے وکلا پر بھاری ہو گیا ہے۔ وہ ایس ایچ او جو ڈی پی او کا کماؤ پتر ہے، اور ڈی ایس پی، ڈی پی او اور ایس ایچ او تمام ساز باز ہیں، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ ڈرگ پیڈلر ہے، حالانکہ 2 دن پہلے وہ اپنے مقامی ایم این اے کو ساتھ لے کے ڈی پی او کے پاس گیا اور بتایا کہ میں نے ایس ایچ او باچیوال رائے ساجد کے خلاف کوئی درخواست دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی اور وہ اب مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ڈی پی او نے کہا کہ میں 2 دن کی چھٹی پر جا رہا ہوں، واپس آ کے آپ کی جو ہے مسئلہ حل کرواتا ہوں۔ لیکن وہ تمام ڈی پی او چھٹی پر گیا اور اسے کھلی چھوٹ دے گیا، اور وہ اگلے ہی دن صبح سویرے دن کی روشنی میں اس کو ذیشان شبیر ڈھڈی کے گھر میں گھس کے اس کو قتل کیا۔ نہ صرف قتل کیا بلکہ ایک لاش کی جو اسلام میں حرمت ہے اس کی بھی بے حرمتی کی اس نے۔ اور جو بتانے والے، دیکھنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ ذیشان شبیر اپنے آخری سانس لے رہا تھا، اس وقت رائے ساجد نے اس کی آنکھوں پر کلاشن کوپ ماری، جو کہ بعد میں تصویر میں بھی دیکھا گیا کہ اس کی آنکھ زخمی ہے۔ اس نے کلاشن کوپ دبا کے آنکھ میں ماری اور کہا اب نکالو آنکھیں۔ اتنا بھی کوئی فرعون ہو سکتا ہے؟ اتنا بھی کوئی یزید قسم کا ہو سکتا ہے انسان جو اس طرح پاگل ہو جائے دشمنی میں اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے؟ اور جو دوسرا لڑکا، اس کو تو چلو وہ بتا رہے ہیں کہ ڈرگ پیڈلر تھا، لیکن جو دوسرا لڑکا آیا تھا جس کو قتل کیا ہے، اس کے خلاف تو ایک اپلیکیشن بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بتائیں کہ اس کو کیوں قتل کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا کہ اس کا خون نکل رہا تھا، ذیشان شبیر کا تڑپ رہا تھا یہ زمین پہ، اور یہ اس کا کزن بھاگا آیا کہ مجھے اس کو ہسپتال لے جانے دو۔ تو یہ اتنا پاگل ہو چکا تھا، حواس باختہ ہو چکا تھا، اس نے اس کی آنکھ میں سیدھا فائر مارا اور اس کو موقع پر شہید کر دیا۔ اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ اس کو کیوں مارا؟ یہ تمام چیزیں اس وقت وکلا کے لیے، وکلا جو ہیں پوری برادری، کل پنجاب بار کونسل نے تمام پنجاب کے صدر اور سیکٹریز کو ہدایت کی ہے کہ وہ فل ہاؤس اجلاس سڑکوں پر بلائیں، سڑکوں پر فل ہاؤس اجلاس کریں۔ اس کی ویڈیوز بھی پنجاب بار کونسل کو بھیجنی ہے، اور پوری پنجاب کی اس وقت کل ہڑتال ہے، اور پوری پنجاب کی وکلا برادری اپنا جو حق ہے، جب تک یہ رائے ساجد گرفتار نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کے ملزمان باقی گرفتار نہیں ہوتے، اور تمام مطالبات وکلا کے نہیں مانے جاتے، یہ ڈی پی او ٹرانسفر نہیں ہوتا، تب تک پورے پنجاب میں وکلا کی پولیس کا عدالتوں کے احاطہ میں داخلہ بند ہوگا پورے پنجاب کے اندر، اور وکلا تب تک اپنا احتجاج جو آئینی اس کو احتجاج کا حق ہے وہ تب تک کریں گے جب تک یہ تمام مطالبات پورے نہیں ہوتے۔
انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو کریں گے اس ٹاپک پہ، مجھے امید ہے کہ آئی جی اور وزیر اعلیٰ اس پر نوٹس لیں گے، ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اس پر نوٹس لیں گی اور اس پر جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور سچ سامنے آ سکے. تھینک یو ویری مچ.